السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 108 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 86، خندہ وہ گریو زاری، یعنی ہنسنا اور رونا۔ بعض مفسرین نے اس فرمان الہی مفہوم کیا پس اس بات سے تعجب کرتے ہو اور جھٹلاتے ہو اور ہنستے ہو، یعنی مذاق کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے غافل ہوا ہے، اور روتے نہیں ہو خوف اور وعیدوں کی ان تنبیہات کو سن کر جو اس میں وارد ہوئی ہیں، اور تم غفلت میں ہو، ان اعمال سے غافل ہو جن کا تم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے، صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے پھر کبھی دیکھا نہیں گیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کی ایسی جماعت دیکھی جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ ان کے پاس ٹھہر گئے، انہیں سلام کیا اور فرمایا، دنیاوی لذتوں کو منقطع کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا جو ہنس رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، بخدا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ہونا چاہا تو انہوں نے کہا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، خود کو جھگڑوں سے بچائیے، ضرورت کے بغیر قدم نہ اٹھا، تعجب کے بغیر مت ہنس، گناہگاروں کو ان کی خطاؤں کے سبب شرمندہ نہ کر، اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتا رہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص جوانی میں ہنستا ہے وہ بڑھاپے میں روتا ہے، جو مالداری میں ہنستا ہے فقر میں روتا ہے، اور جو زندگی میں ہنستا ہے موت کے وقت روتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن پڑھو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسا چہرہ بناؤ۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فرمان الہی پس چاہیے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کم ہنسو ورنہ آخرت میں بہت رونا پڑے گا، اور یہ تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ مزید فرمایا کہ مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس مسرور و شادماں پر تعجب ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ آپ کا ایک ایسے جوان کے قریب سے گزر ہوا جو ہنس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے بیٹے، کیا تو نے پل صراط کو پار کر لیا ہے؟
اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا پھر کس لیے ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد اس جوان کو کبھی کسی نے بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کی تعریف کی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے مفہوم، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑے ہیں۔ جناب اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مفہوم کیا ہے اس کتاب کو کہ نہیں چھوڑتی چھوٹی بات اور نہ بڑی بات، مگر اس کو گن لیا ہے۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی بات سے مراد تبسم اور بڑی بات سے مراد قہقہا لگانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، جو خوف خدا سے روئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بند ہو گئی تھی، اور جو راہ خدا میں بیدار ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں: بغیر کسی تعجب کے ہنسنا، بھوک کے بغیر کھانا کھانا، اور بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنا۔ لباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہبند، چادر، قمیض یا جبہ وغیرہ میں سے جو بھی کپڑا میسر آ جاتا آپ پہن لیتے تھے، اور آپ کو سبز لباس پسند تھا، لیکن اکثر اوقات آپ سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے اور فرماتے یہی لباس اپنے زندوں کو پہناؤ اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشمی قبا تھی، آپ کے جسم اطہر پر اس کا سبز رنگ بہت بھلا لگتا تھا۔ آپ کے تمام کپڑے ٹکنوں کے اوپر ہوتے تھے اور آپ کا تہبند ان سے اوپر نصف یعنی آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا۔ آپ کے پاس ایک سیاہ کمبل تھا جو آپ نے کسی کو بخش دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سیاہ کملی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ میں نے پہنا دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سفید جسم پر اس کالے کمبل سے زیادہ حسین چیز نہیں دیکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو داہنی طرف سے پہننا شروع فرماتے اور پڑھتے، مفہوم، حمد ہے اس اللہ کو جس نے مجھے لباس دیا، جس سے میں اپنا جسم ڈھانپتا ہوں اور لوگوں میں زینت کے ساتھ جاتا ہوں۔ آپ اپنا لباس ہمیشہ بائیں طرف سے اتارتے تھے۔ جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو پرانا کپڑا کسی مسکین کو دے دیتے تھے اور فرماتے جو کسی مسلمان کو اپنا پرانا کپڑا رضائے الہی کے حصول کے لیے پہناتا ہے، وہ اپنے اس عمل کی بدولت زندگی اور موت دونوں میں اللہ تعالی کی امان، پناہ اور رحمت میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، آپ جہاں آرام فرماتے اسے نیچے 2 تہوں میں بچھا دیتے۔ آپ چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ چٹائی کے بغیر کوئی چیز آپ کے جسم اطہر و اقدس کے نیچے نہیں ہوتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں،
اسی کے ساتھ یہ باب بھی مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا فرمائے، اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکرانے کی توفیق عطا کرے، قہقہے لگانے، زور زور سے ہنسنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اب چونکہ درس میں اخلاقی باتیں یعنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان باتوں کا بیان چل رہا ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے طور پر اپنی جان پہچان والوں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، مرد و عورتوں میں خوب شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس کوشش کی بنیاد کسی ایک کو اللہ تبارک تعالی ہنسی ٹھٹھوں سے، مذاق مستی سے، قہقہے لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اب جاتے جاتے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے SDI آڈیو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں، لائک کریں اور خوب شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ فقیر کی حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔